نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته وجنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معزز اور محترم، خوش نصیب اور بہت ہی نصیب آور جمعہ مبارکہ کے محترم حاضرین اور اللہ جل شانہ کے متعین کیے ہوئے بہت افضل اور عزت، احترام اور عظمت کے لائق شہر محرم الحرام کے مہینے میں موجود
زندگی کی سانسیں لے رہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں ساتھیوں، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں اور مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، موقع اور مکانات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ گننا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بھی بڑا گنا پڑتا ہے۔ یہ لمحہ، ایک سیکنڈ پلک کا چھپکنا، یہ جو ہم سے ایسا نہ ہو کہ یہ لمحہ بھی گزر جائے۔ ندی میں کوئی ڈوب رہا ہو، آخری ہچکیاں لے رہا ہو اور آخری ہچکولے کھا رہا ہو تو پوچھئے اس سے زندگی کی کیا حالت ہے۔ اور ندی میں ڈوبنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہر نفس ڈوبتا ہے اور ڈوبنا ہے۔ ہاں، جو نصیحت پکڑنے والے وہ پکڑتے ہیں، ورنہ وہ ایسے ہی زندگی لاابالی پن کی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ آخری سانس جو ڈوبتی ہے پھر اگتی نہیں ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں، فرعون کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قیمتی نہ ہو، لیکن اس کا سب سے قیمتی وقت وہی تھا جب اس کی آخری سانس اکھڑ رہی تھی اور وہیں سے اکھڑنے کے بعد وہ ڈوبنے والی تھی۔ تو کہا کہ جلدی سے کہو، ایک طرف دریا کے موج، موت کی ہولناکی، اور دوسری طرف اس کی سلطنت اور پیچھے سے فوج، اور ایسے میں اب آخری گھڑیوں میں وہ کہتا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، ادھر کہا اور ادھر چلا۔ تو یہ کوئی سمجھانے کی چیز ہے کہ بعض اوقات، بعض مقامات، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت قیمتی گھڑیاں ہوتی ہے۔ اب کسی کے لیے سب دھان 52 پسیری ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ہمیشہ ایک چیز جیسا رہے، یہ کوئی بات ہے؟ بچپن آیا تو بچپنے کی کوئی امنگیں نہیں ملی، کیسے ملیں گی؟ جب گلیوں میں آپ کا چلنا دوبر ہو تو آپ کے بچوں کے امنگ اور ان کے لہو و لعب اور کھیل کود کے کہاں جائیں گے؟ پیدا ہی نہیں کیا آپ نے۔ جوانی جب آئی تو اس کے امنگوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے تھا ویسے ہی چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب جوان ہوا۔ اور بڑھاپا جب آیا اور جو سنجیدگی، جو ٹھہراؤ، جو رشد و ہدایت اور جو اس کے اندر جس طرح کا ملکہ ہونا چاہیے وہ کب گزر گیا، ویسے ہی چلا گیا۔ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کب؟ سب ایک ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، حالات، ادنا انسان بھی، عقل مند بھی، ادنا جاہل بھی، ادنا گنوار بھی وہ سمجھتا ہے کہ ایک وقت سے دوسرا وقت قیمتی ہے۔ اب سائنس کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ، اب پورا شہر سویا ہوا ہے فجر کے وقت۔ ابھی آ گیا نا، رپورٹ آئی ہے نا، وٹامن ڈی کی کمی کا ایک دوسرا عالمیہ کے طور پر آ رہا ہے۔ جانتے یہ سب فجر کے وقت سونے کا مسئلہ ہے۔ اور جو آبادیاں بڑھا رہے ہیں جس طرح سے اوپر کی طرف، نسلیں بڑھتی کوئی پرواہ نہیں تھی، اوپر کی طرف جو بڑھ رہی ہے تو 6 مہینے، سال بھر وہ خواتین جو گھروں سے نہیں نکلتی ان کو کبھی دھوپ زندگی میں لگ ہی نہیں سکتی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ پڑھی لکھی ماں تو تھی نہیں جس نے دیہات سے کبھی کہتے کالا اکشر جس نے نہیں جانا، وہ کہتی تھی بیٹے اٹھو ہوا بہار لگے، یعنی رات بھر اس کے گھر میں تو ادھر سے ہوا آتی تھی ادھر سے نکل جاتی تھی۔ ایسے میں نے بوڑھی ماؤں کو دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، آپ فجر کی نماز میں جائیے تو کبھی نماز کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی، وہ غیر مسلم ہے، وہ کبھی اٹھنا نہیں سونے جانتی، لیکن وہ اس وقت کہہ رہی ہے اٹھو،
یعنی آزان سے زیادہ اسی کی آواز آ رہی ہے. اپنے غیر مسلم بچے کو اٹھو ہوا بیار لگے، یہ دیہاتی لفظ کر رہا ہوں، اٹھو ہوا بیار لگے جسم میں. جھوپڑے کا گھر ہے، اب دوسرا ہوا بیار کیا لگے گا؟ وہ بھی دیہات کی پرفضا فضا. سمجھا؟ ہزار سائنس فیل ہیں جو آپ نے اس وقت میڈیکل سائنس میں پڑھا رکھا ہے، اور فضاؤں اور ہواؤں کو کی دہائی دے رہے ہیں، اور شملہ اور کشمیر جا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. کہا کہ نہا دھل لو، سمجھا؟ اور اس وقت فریش ہونا کہتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت فریش ہوتے ہیں. اس وقت بلا نہائے ٹل نہیں سکتے تھے آپ، سمجھا؟ اب برش ہو گئے ہیں، برش کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے گھر میں. سب سے پہلے وہ تقسیم ہوتا تھا. بات دوسری کہہ رہا تھا میں، وقت اور حالات. تو اللہ جل شانہ، آپ مانے نہ مانے، اللہ جل شانہ نے تو متعین فرمایا، لیکن جو عقل مند ہیں، جو فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، جن کی عقل نہیں ماری گئی ہے، جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، وہ تو سب سمجھتے ہیں اس کو، سب جانتے ہیں. کسی سائنس کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہے وہ. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو زندہ رکھنا، اس دنیا کو چلانا ہے، تو اس میں سے کافر ہے تو وہ نکل سکتا ہے، دنیا جی سکتا ہے وہ. کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ، کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. یہ دنیا تو عجیب چیز ہے. کیسے عقل مند، کیسے پڑھے لکھے لوگ جھولا لے کے گھوم رہے ہیں، اور کیسے کیسے جاہل ہیں جو سب سے بڑے آ کے سیٹ اور پیسے والے بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کے کرنے سے ہوتا ہے. اس کا ایک نظام ہے، وہ اس ڈھرے پر چلے گا. جو جدھر چلے گا کیا ہے؟ لِكُلِّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ. جس چیز کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، جدھر اپنا موڈ بنائے ہیں، جو میدان بنائیں گے وہ میدان آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ان خیرن فخیرن، ان شرن فشرن. اگر خیر کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر چلا دے گا، آسان کر دے گا. شر اور برائی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. بس اس کا قانون ہے. اما شاکرا و اما کفورا. فجر میں آج پڑھا ہوگا کہ یا تو شکریہ ادا کرو اللہ جل شانہ کا، یا یہ کہ سب کو مٹ دو اور اپنے مٹ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ کا تو قانون بنا ہوا ہے، چلنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. آسمان اور زمین آپ دیکھ رہے کہ اتنا تگڑا بنایا ہے، اور زمین اتنی مضبوط بنائی ہے، تو یہ جو اوقات متعین کیا اللہ جل شانہ نے، وہ اس سے کم مضبوط نہیں بلکہ اس سے زیادہ مضبوط بنایا. آسمان نہیں رہے گا تب بھی یہ کلمات رہیں گے اللہ جل شانہ. تو اس کو تو آپ نے بدل دیا. آسمان بدل جائے تو کہاں جائیں گے؟ کس چھت کے نیچے کھڑے ہوں گے؟ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض. زمین جب الٹ پلٹ دی جائے گی تو اس وقت کہاں جائیں گے؟ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس دن زمین اٹھا پٹک پٹک کر کے اوپر اچھال دے گی، اور جتنے بوجھ ہے اس سے ہلکا ہو جائے گی. کہ ایسے لوگ ہماری پیٹھ پر سوار تھے، ایسے لوگ ہمارے پیٹ میں دفن ہو گئے تھے، نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اس وقت کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے؟ انسان کہے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا بھونچال آ گیا ہے؟ بدحواسی ایسی کہ سوچ نہیں سکتے. تو یہ تو ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین آسمان جتنی بڑی حقیقت ہے، جتنی فکر اس آسمان کی، جتنی زمین کی، اس سے زیادہ فکر مندی اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمان بناتے ہی یا بنانے کے ساتھ ہی کیا بنایا؟ 12 مہینے بنائے. دیکھا 12 مہینوں میں یہ چلے گا. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اب شاید سمجھ میں آ جائے. اس میں سے 4 مہینے بڑی عزت کے بنائے اللہ تعالیٰ نے. عرب کے لوگ بدل گئے تھے، بہت بیکار ہو گئے تھے. دین ابراہیمی کو جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، جو نوح علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا، اور جس کو انبیاء کا ایک سلسلہ تھا جو آتا رہا، ادریس اور دیگر انبیاء آتے رہے،
اور ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا، نکھار کے پیش کیا، پھر دوبارہ جتنے بھٹکے ہوئے تھے پھر لائے راستے پر۔ تو اس وقت مکے والے جو تھے اس کے سب سے بڑے علمبردار تھے، سب سے بڑے اس کا گہار لگاتے تھے کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں، سمجھ رہے ہیں، دین ابراہیمی۔ لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا تھا پورے طور پر، کوئی چیز بچی نہیں تھی۔ یعنی خانہ اللہ کا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، مکے میں ایک گھر اللہ نے بنایا تھا، وہی تنہا اللہ کا گھر تھا، جب زمین پر کوئی گھرودہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی سوچا نہیں تھا کہ یہاں بسا جائے۔ اس وقت وہ گھر بنا تھا، وہاں بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کو دوبارہ اپنے زمانے میں، تو یہ گھر تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اس گھر کو صرف اللہ کا بیت اللہ، آج بھی کیا کرتے ہیں، حج کرنے مکہ نہیں جاتے ہیں، حج کرنے مسجد حرام نہیں جاتے ہیں، کس کا قصد کرتے ہیں، نیت بیت اللہ کا، اس کعبہ شریف کا، سمجھا، اس اللہ کے گھر کا، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اب اس کے لوگ تو مچل جاتے ہیں کہ مدینہ جائیں گے نہیں، چلی حاجیوں کی ٹولی، تو میری روح مجھ سے بولی تو رہ گیا کمینہ جو نہ جا سکا مدینہ۔ مدینہ محض ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں، لطیفہ سنا تھا میں، 1.5 مہینہ تھا پڑھنے کے زمانے میں، وہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، یعنی آپ کی قبر ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، کوئی عطر پھینکتا ہے، کتنے حاجی زخمی ہو جاتے تھے، سمجھا کہ نہیں، ہاں عطر پھینک رہے ہیں، عاشق رسول ہے نا، سمجھا، دعا تو یاد نہیں ہے، کیا آداب ہیں، یعنی یہ گستاخی نہیں، اگر زبان سے کچھ بولنا وہاں گناہ ہے، آواز بلند کرنا تھوڑا سا گناہ ہے، تو آپ کا اتنی بڑی عطر کی شیشی پھینکنا گناہ نہیں ہے، وہ نہیں ٹکرائے گا اس سے، ادھر اچھالا ہی کیسے آپ نے، ایسے کیا ہی کیوں، وہاں تو بالکل مؤدب جیسے انسان اللہ کے نبی کے سامنے، سمجھا کہ نہیں، وہیں رہتے تھے۔ تو 5-6 دن تک دیکھا، برطانیہ سے خاتون آئی تھی، بڑا رحم آ رہا تھا، اتنا دور کھڑی ہو جاتی تھی وہاں، اور جان لی تھی کہ یہاں تو چھونے نہیں دیں گے، چومنے نہیں دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے تو جذبات یہی پورے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، کم سے کم وہاں جا کر کے تو برداشت کرتے، سنت پڑھتے، حدیث پڑھتے، اللہ کے نبی کے نقش قدم کو ڈھونڈتے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے ہیں، کوئی سرمے کیمیا کے لیے خاکے پائے نبی مکرم ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ڈھونڈتا ہے، چھوڑیے اسے، دوسری بات ہے، وہ تو گزر گیا، آئندہ سال حج کے موقع سے یاد دلائیں گے تو کہا جائے گا۔ بہرحال وہ بیچاری ہے، ایک دن اس نے سن لیا، آواز تھوڑی ہوگی، کسی کو سمجھا رہے ہوں گے، ہندوستانی یا پاکستانی ہوگا، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور دنیا کے لوگ سمجھ جاتے ہیں جلدی، اب یہاں سے پڑھے باڑی لوگ جاتے ہیں نا، وہ کہاں سمجھیں گے، تو سمجھا تھا، اس نے سن لیا کہ اردو بول رہے ہیں مولوی صاحب، تو آئی بڑی تیزی سے بھیڑ چڑھتی ہوئی اور کہا کہ آپ اردو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں اردو جانتے ہیں، تو کہا کہ ہم کو تھوڑا سا جالی چھول دینے دیں، اور پانی جو ادھر رکھا ہوا ہے اس دیوار سے، تو اس پانی میں سے مجھے 1 گلاس دے دیں۔ میں نے کہا جو زمزم یہاں رکھا ہوا، وہی زمزم وہاں رکھا ہوا، بہن پی لیجیے، سمجھا کہ نہیں، دے دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا چھل لینے دیجیے۔ اچھا یہاں کے مجاور کون ہیں؟ میں نے کہا مجاور؟ آپ کے یہاں قبرستان میں مجاور بیٹھا رہتا ہے کیا؟ آپ کے ابا کے قبر پر یا دادا قبر مجاور ہیں؟ سمجھایا ان کو۔ بہرحال ہمارے سمجھانے کا جو اثر ہوا، دیکھیے میری تقریر میں کتنا اثر تھا، دل کھول دیا، دل پسیج گیا۔ ہمارے بہن کہہ کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا، قرآن حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا، اور سناتا رہا کہ دیکھیے یہ ہے، ایسے ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے، صحابہ ایسے آئے تھے، حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھی جس میں اللہ کے نبی دفن ہوئے تھے، یہ طریقہ تھا۔ سمجھایا تھوڑی دیر، اس کے بعد کہتی ہے کہ بھاگی برطانیہ سے آیا ہوں، پتہ نہیں کتنا اس وقت بتایا تھا، 26,000 کے 36,000، کہ اتنا خرچ کیا ہے میں نے، اور تم لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا، یہ ایسے ہی کچھ لفظ کہا، سخت غصے میں، اتنا خرچ کر کے آئی ہوں، حج کا زمانہ تھا،
اللہ تم لوگوں کو یہ کرے گا وہ کرے گا. میں تو بالکل بھوچکا رہ گیا. سمجھا؟ اتنا سمجھانے کا اثر یہ. تو اس طرح سے کہ حج کرنے نہیں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ وہاں گئے تھے. ہماری تعلیم، ہمارا علم جو ہے بلا علم کے ہمارا جوش ہے، اور جہاں بلا علم کے جوش ہوگا، ٹھیک ایسے ہی ہے کہ مرسیڈیز گاڑی میں آپ بیٹھ کر کے اس کے فاسٹ اور بہترین ایکسیلیٹر کو آپ اسٹارٹ کرنے کے بعد زور سے دبا دیں، کیا ہوگا؟ جانتے نہیں ہو تو کہاں لے جائے گی وہ آپ کو؟ گڈھے میں یا سمندر میں یا پہاڑ سے ٹکرا دے گی یا دیوار سے آپ کو چکنا چور کروا دے گی. یہی کل مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. ایک تو دین کے سلسلے میں مردہ ہے، ایمان کے سلسلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. وہ جو دلوں میں جو روشنی پیدا کرتی ہے اور جسم میں جو قوت پیدا کرتی ہے، وہ قوت ایمانی فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور جو ہمارا حال ہے وہی ہے، اسی رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس دین کو لے کر کے آئے تھے، جس خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا تھا، اس میں 360 تو ایسے ہی رکھے ہوئے تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے. اب سوچ سکتے ہیں کہ بچہ کیا تھا. اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو، ایک جملہ سنیے، وہ کہتے تھے، قرآن نے بھی کوٹ کیا اس کو، کہا کہ صابی ہیں آپ، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی سارے موحدین کے امام، سارے نبیوں کے امام، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے اسی بیت المقدس میں امامت کروائی تھی معراج اور اسراء کی رات. کیا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اس نبی پاک کو کیا کہتے تھے یہ لوگ جو ابراہیم کی اصلی دین بتانے آئے؟ تو کیا کہا؟ صابی، بددین. ایک ہی نام تھا ان کا، ان کے نزدیک ایک ہی نام تھا، بددین. اور کچھ کہتے تھے پگلا گیا ہے، نعوذ باللہ. ساحر او مجنون، یا تو جادوگر ہے. جادوگر اس وقت کہتے تھے جب ان کی بات غور سے اللہ کے نبی کی سن لیتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، کہتے جادوگر. مجنون بقیہ کہتے تھے کہ باپ دادا خاندان کا کھنڈن کر رہا ہے، تو اس لیے پاگل کہتے تھے. ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے سارے نبیوں کے ساتھ، سارے ولیوں کے ساتھ. نوح علیہ السلام کو یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی کہا. باپ نے نہیں چھوڑا، باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھروں سے مار مار کر کے زمین میں گراؤں گا، نہیں زمین میں مٹا دوں. یہ کہا تھا. یہ تو پرانی باتیں ہیں. تو ابراہیم، میں اتنی لمبی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جو اللہ نے بتایا کہ بڑی عزت والے ہیں، قریش کے لوگ، عرب کے لوگ بدل گئے تھے، اس کے باوجود ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے. سمجھا؟ تب بھی عزت تھی. لیکن نہیں ہے تو آواں کا آواں خراب ہے. آپ پوچھئے ذرا، ایک طرف سے پوچھ لیجئے، 1 2 3 50 25 100 200، کوئی نہیں جانتا کہ ان مہینوں کا. بلکہ پوچھا جائے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، یہ 12 مہینے کے گنا دو تو اچھے خاصے لوگ نہیں گنا پائیں. کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مہینے متعین فرمایا اس کے نام تک یاد نہ ہو؟ ہاں، پرانی عورتیں کچھ تھی جو آج کل ماڈرن ہماری بچیاں پڑھی ہوئی نہیں تھی، ہماری مائیں پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو یاد رہتا تھا کہ محرم کا روزہ رہنا ہے. ان کو یاد رہتا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رہنا ہے. سمجھا؟ اور دیہات کی تھی تو وہ جانتی تھی کہ چاند رات اس سے جوڑ لیتی تھی، چاند سے جڑی ہوئی تھی. اب تو آپ ماڈرن ہو گئے ہیں، آپ تو اب بالکل اب عیسوی اور پتہ نہیں کون کون 20ویں دنیا میں چل رہے ہیں، تو آپ کیوں سنیں گے؟ تو اس وقت کچھ جمعہ، جماعات اور مختلف چیزوں کا کو یاد رہتا تھا. ہر مہینے میں 13 ایام 20 یاد رہتے تھے، 13 14 15 بالکل یاد رہتے تھے. عورتوں کو کچھ نہیں جانتی تھی بیچاری، لیکن کہتی تھی کہ 3 دن روزہ ہم ضرور رکھیں گے. اب چلچلاتی دھوپ میں چکیاں چلاتی ہوئی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دھان کوٹتے ہوئے، کھیت میں کام کرتے ہوئے. سمجھا آپ نے؟ ان کو یاد تھا. لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بتایا، آگے آئے گا، اس میں ٹائم تو ادھر ہی چلا جائے گا. ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقامت دین چاہتے ہو دین قائم رہے، ایمان پر رہو، تو یہی اقامت دین ہے، اسی دین کو قائم کرنا ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، انہا اربعۃ حرم، اس میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. مشرکین بھی سب چیز بدل دیا تھا، لیکن اس مہینے کی حرمت کو، ان کے باپ کا قاتل بھی اگر اس مہینے میں مل جاتا تھا، جس کو سال بھر ڈھونڈتے تھے، تو
तलवारी उठाई हुई तलवार और शिकार बना हुआ दुश्मन बाप का कातिल वो तलवार फट से रोक लेते थे, कहते नहीं ये इज्जत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। और कुछ उसमें से ऐसे थे जो मौलाना लोग आज बिल्कुल बड़ी तारीफ, हर आदमी मौलाना लोग तो बदनाम है भाई, आपके यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि 25 तरीके से एक सूद के मसले को मौलवी साहब लाख तरह समझाए, मौलवी साहब आप इस मसले को नहीं जानते हैं, ये ऐसे जायज हो जाएगा, फला चीज ऐसे जायज हो जाएगी, क्या हमारा हक नहीं बनता? ये मौलाना ये दीवार ऐसे ही सीधी जाती थी, इसने टेढ़ा कर दिया है, जानते थे कि वैसे ही है वो, समझा? नक्शा सरकार के नक्शा भी बदल देते हैं ये। वकील साहब हक को ना हक कर दिया, जब हाथ आया 150। क्लर्क हो, किरानी हो, जमीन के पैमाइश करने वाले हो, दुनिया हो, सब यही हो रहा। तो वहां कुछ लोग चालाक लोग थे, उन्होंने क्या किया था, कहा कि देखो आज लड़ाई होते 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 आई है और आज अचानक मुहर्रम आ गया या ज़िलक़ादा आ गया या ज़िलहिज्जा आ गया, ये 4 महीने यही है ना, और एक रजब आ गया। तो रजब में जब लड़ाई होती थी एक ही महीना होती थी, फिर उसके बाद शाबान आ जाता था, रमजान आ जाता था, तो और 3 महीना कौन जोश को रोकेगा भाई? कोई अमेरिका बाबा है क्या कि जब चाहे जंग करा दे, जब चाहे सुलह करा दे? सारे बुद्धू सब तबला बजाते रहें, खुशियां मनाते रहें, कोई फतह का मनाए और कोई जश्न मनाए, कोई कुछ मनाए। ऐसा खेल दुनिया में नहीं हुआ है, कभी खेल ऐसा नहीं हुआ दुनिया में। काश कि एक आना भी इस खेल को समझते, और कब तक ये समझते रहेंगे भाई? जाफर का जमाना आया और सादिक का जमाना आया, इब्ने अलकबी का जमाना आया, और एक पैदा हुए, मुस्तफा कमाल पैदा हुआ, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई। आपका शौक ही नहीं जा रहा है, आपका जोश ही नहीं रुक रहा है, आपका फलसफा और आपकी दुनियादारी और आपके हालात हाजरा पर नजर कहां चला जा रहा है? उम्मत तो निकल नहीं पा रही, 125 धपेड़ों में फंस जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सिर्फ गालियां देने के लिए है? बहुत सोचने की जरूरत है, डूब करके सोचिए, हालात पर गहरी नजर रखिए। ईमान और इस्लाम को अगर सही जर्रा बराबर उसके साथ वास्ता और वाबस्तगी है, कीजिए ऐसे ही। बहुत मुश्किल मसला है। तो अल्लाह जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने ये 12 महीने मुतय्यन फरमाए, इसकी बड़ी इज्जत और हुर्मत है। अरबातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, इसकी इज्जत, इसका एहतराम। इसीलिए एक हदीस में है, आम तौर पर वो रोजे के ज़िम्न में चला जाता है, कहा कि आया है कि 12 महीनों में से अफजल महीना मुहर्रम का महीना है, ये याद रखिएगा। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत पहले, उससे पहले चला आ रहा था, और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी चूक हुई थी, उससे भी कोई हल्का लफ्ज हो तो कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा हादसा था जो उनसे चूक हुई थी। हम तो एहतराम में कहेंगे ना, चूक हुई थी छोटी सी, नस्या कहिए कि मूसा ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, लेकिन फगावा भी है कि फिर गुमराह हो गए थे, भटक गए, हम नहीं कह सकते। तो हजरत उसको उन्होंने बार बार यही रो रहे थे, कहे जा रहे थे, इस कदर रो रही थी बीवी, तो इस कदर रो रही थी, इस कदर रो रही थी, इस कदर रो रही थी कि दुनिया को रुला दिया। और बाप आदम अलैहिस्सलाम का हाल तो उससे ज्यादा खराब था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। क्या था भाई? यहां पलाट कब्जा नहीं हुआ था, यहां कोई रिश्वत नहीं खा ली थी, किसी का गला दबा करके सूद नहीं खा लिया था, बल्कि क्या था? एक दरख्त जहां जन्नत के साथ दरख्त है, उसमें से एक दरख्त में से लेके फलम्मा ज़ाक़ अश-शजरा, उस दरख्त से थोड़ा सा चख लिया, तो सब खाओ, इसमें से मत खाना। और थोड़ी देर के लिए बहकाने वाले तो एक बार बहकाते हैं, बड़ी सब घास दिखाते हैं, हरी घास सब दिखाते हैं, आओ ऐसे पार्टनर बन जाओ, आओ ऐसे ये हो जाओ, आओ ऐसे मिलियनर हो जाओ, आओ ऐसे बिलियनर हो जाओ, पता नहीं क्या क्या बना दे, बिल्ली बना देते हैं आपको। तो शैतान ने भी उनको फवस्वस लहुम शैतान, कहा कि असल तो यही दरख्त जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें से मत खाना, बकिए रहतन हैसु शिअतुमा, जितना चाहो, जहां से कहो, जैसे कहो, ऐसी चीज तो कभी न पैदा हुई है न होगी जो जन्नत में है, तो सब खाओ लेकिन इससे मत खाओ। उसने दिखा दिया कि ये इसी से तो तुम हमेशा रहोगे, वरना किसी दिन पलाट चला जाएगा तुम्हारे हाथ से।
حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہاں ڈکیتی کر لو, یہاں پلاٹ پر قبضہ کر لو, یہ بھی کر لو. سب یہی شیطان وسوسہ دے رہا ہر آدمی کو, یہی کر رہا. وہاں بھی آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ اس درخت سے اگر چکھ بھی لیں گے ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ ہو جائے گا, تب نہیں نکالے جائیں گے. سمجھا؟ بس تھوڑی بھول میں آ گئے اور جیسے کیا. دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ ہم سے تعلیم ختم ہو رہی ہے, ہمارے مدارس ختم ہو رہے ہیں, ہم سے دین ختم ہو رہا ہے, ہماری پرسنالٹی ختم ہو رہی ہے, ہماری حیثیت جا رہی ہے. اور سچر کمیٹی دے, اور اس کے بعد تو اور برا حال ہوا کہ ہم پتہ نہیں کہیں آدی باسیوں سے پیچھے چلے گئے. وہاں ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, آدم اور حوا وہاں ہیں, اور گناہ ہوا نہیں تب تک جسم کے لباس خود بخود گرنے لگے. ننگا کر کے چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ, جہاں کوئی بڑا گناہ نہیں تھا. اور کہیں فرد افراد, اور مولانا آزاد کہتے تھے, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, کہ افراد کے گناہ بھی جماعتوں کو کھا جاتے ہیں, لیکن جب قومیں اور جماعتیں اجتماعی طور پر جب گناہ کا شکار ہونے لگتی ہے پھر اس کو کوئی بچا نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اڑ جاتی ہے اس سے. یہ بہت بدترین چیز ہے جو قوموں میں آتی ہے. تھے تو آدم علیہ السلام, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, ہم نے ظلم کر لیا ہے. وہ لوگ دوسروں کے ظلم کو ظلم کبھی مانا ہی نہیں, انہوں نے کبھی ظلم کو ظلم نہیں مانا دوسروں کے. ہاں اپنے سے جہاں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی اس کو کہا کہ ربنا ظلمنا, ہم نے ظلم کیا ہے, ظلم مجھ سے ہوا ہے. بیٹے تم سے ظلم نہیں ہوا, اصل تو تمہارا باپ ظالم ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تم جو یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, تمہارا اس میں قصور نہیں ہے, تمہارے باپ کا ہے اس میں. کاش کہ میں تم کو ایسا نہیں بنا سکا. سمجھا؟ محلے کے مدرسہ اسکول نہیں, ہمارا اسکول بڑا خراب تھا, ہمارے کالج بہت خراب تھے, ہمارے ٹیچر خود فراموشی, کنت, تہمت, دہت و ساز رہا, خود چال ہے بے ڈنگی, اور استاد کو دوست دے رہے ہیں, کالج کو ٹیڑھا کریں, ناچنے کا ڈھنگ نہیں اور آنگن ہی ٹیڑھا. یہ کون سی چیز ہے؟ مٹنے والی قومیں یہ سب دلیلیں ڈھونڈتی ہیں, ایسا کرتی ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حرمت والا مہینہ بنایا. آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ توبہ اسی دن نصیب ہوئی تھی, عاشورہ کو, محرم کے مہینے میں. اور نوح علیہ السلام کو کشتی سے اور ظالم قوم سے نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو, یہی طرح کے ختم کر دیتا ہوں, بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے اور بعض روایتوں میں بھی ہے. لیکن حضرت ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مکے میں بھی لوگ, قریش کے لوگ, ان کے درمیان بھی باقی تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور فرض سمجھ کر کے رکھتے تھے, رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے. روزہ محرم کا روزہ یہ 10 دنوں کا فرض سمجھتے تھے, رکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ آئے, مدینہ منورہ ہجرت کر کے, ہجرت کے موقع تو اب ملے گا نہیں, ٹائم ہے نہیں, ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب آئے تھے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ بڑے تام جھام سے روزہ رکھتے ہیں اس دن, بہت زیادہ ان کے اندر اہتمام ہے روزہ رکھنے کا. جیسے ہم لوگ رمضان سے 2-4 دن پہلے سے کتنی تیاری کرتے ہیں, اور اس دن شام میں تراویح کے لیے ہر آدمی پوچھتا ہے, ہر آدمی بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. بھلے یہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد یہ جوش اتر جاتا ہے, لیکن اس دن تو اگر ایک تھوڑی سی بھی دیر کر دی ٹیمپو والے نے, اور تو آپ تو سارا غصہ پہلے ہی رمضان کی برکتیں سب ختم کر دیتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ وہاں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے کون کون سے ظلم کیے تھے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ فرعون نے بہت ظلم کیا, ان کے کسی جوان کو پیدا ہی نہیں ہونے دے, بچپن ہی میں مار ڈالتے, اور غلام ایسا بنایا تھا کہ کیا کوئی بیگاری اور اس طریقے سے مفت میں کسی نے کسی قوم سے کام لیا ہوگا. کوئی قوم راہ چلتے کس طریقے سے ذلیل کرتی ہوگی, نوچ ڈالتی ہوگی, کھا ڈالتی ہوگی, پکا ڈالتی ہوگی, یہ کس کو نہیں؟ یسومونہم سوء العذاب, اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا عذاب دیتے تھے, اس طریقے سے ستاتے تھے, اس طریقے سے مارتے تھے کہ جوانوں کو تو ایسے ہی بچپن ہی میں ختم کر دیتے تھے, لیکن جو بچ گئے تھے جو تھے ان کو
بدترین قسم کا عذاب دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، لمبا قصہ ہے، قرآن میں 10 جگہ ذکر ہے۔ تو جب فرعون سے نجات ملی، وہ دریا میں غرق کر گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے لشکر لے کر کے۔ تو بنی اسرائیل نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ مارے خوشی کے، اور اتنی بڑی مصیبت سے باپ دادا کب سے چلے آ رہے تھے، سمجھا؟ کہا کہ ہم اس وقت ہم روزہ رکھیں گے مارے خوشی، شکرانے کے، صام و شکر للہ، اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کسی مصیبت پر ندامت نہیں ہے، اپنے گناہوں پر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ تھوڑا سا آتا ہے تو اتنا مگر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی فرصت ملی کسی مصیبت سے، تھوڑا سا نکلے نہیں، تب تک آپ اسی میں لڑنے لگتے ہیں اور اپنا کریڈٹ حاصل کرنے لگتے ہیں، اور کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہی ظلم اپنے بھائیوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں یہ قوم، بدبخت قوم جس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس وقت صہاینہ ہیں، یہود ہیں، جنہوں نے روئے زمین پر اپنے ہی محسنوں کے قاتل ہیں سب سے بڑے، ان کو برا کہنے کا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، اس سے بدتر حال ہے اخلاقی قومیں۔ انما الامم الاخلاق ما بقیت انہم ذہبوا اخلاقہم ذہبوا، کہا کہ قومیں صرف اخلاق سے، ایمان سے بچتی ہیں، ہتھیار اور تلوار سے نہیں بچتی ہیں۔ جب تک اخلاق باقی ہے، جب تک ان میں ایمانداری باقی ہے، جب تک اپنائیت باقی ہے، تب تک باقی رہتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ، اخلاق چلا گیا تو پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی سی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو کہا کہ ہم روزہ اس خوشی میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جملہ یاد رکھیے، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے حقدار حقیقت میں ہم ہیں، اس دین کو زندہ کرنے ہم آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس دین اور ایمان پر تھے اس پر ہم ہیں۔ ان یہودیوں کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم تم سے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے لڑائی ہوگی؟ توریت میں تم نے بدلا، انجیل میں بدلا، تلمود میں بدلا، عہد قدیم میں بدلا، عہد جدید کو بدل ڈالا۔ ہم آئے ہیں اللہ کا آخری کلام قرآن کریم لے کر کے، اور اس میں تمہارے فضلناہم علی العالمین، کیا تمہارے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ ساری دنیا پر تم کو اونچا بنایا تھا اللہ نے، عزت دی تھی؟ ہم کہاں کہیں تمہاری حق تلفی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس ڈگر پر آؤ جس میں موسیٰ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ یہ جس دن سمجھا لے گئے نا، اس دن ہو جائیں گے، روبیہ جارودی بھی ہو جائے گا، اور مورسس بوکائی بھی ہو جائے گا، اور محمد علی کلے بھی ہو جائے گا، اور سارے باکسر ہو جائیں گے، سب ہو جائیں گے۔ وہ کرنے کے لیے نہیں، باکسر بننے کے لیے نہیں، ایمان کی بادیں بہاری چلانے کے لیے بنیں گے۔ وہ یہاں خود نہیں ہے تو وہاں سے کہاں چلوائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں نے کہا کہ یہود تو اس قدر دین کو بدل چکے ہیں، اپنے منمانی کر چکے ہیں کہ ایسا رکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، سمجھا؟ یہی اس وقت ہندوستان میں بھی بہت زیادہ یاد رکھنے، کوئی کہتا ہے قومی دھارے میں اس طرح سے بہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کچھ نہیں ہے، اور کبھی کبھی قومی دھارے سے ایسے کٹ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی سی کہتے ہیں اجڑے گاؤں میں اونٹ آ گیا۔ ایسا نہیں، ہاں جہاں اسلام اور اپنی چھوی، اپنے وقار، اپنے شعار کو باقی رکھنے کے ساتھ آپ دیگر اقوام سے ایسا نہ کریں کہ آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کے مقدسات، آپ کے اخلاق اس سے متاثر ہو جائے۔ ہاں، انسانیت کی بنیادوں پر آپ شیر و شکر ہو جائے، مرے مٹیں، بلکہ اپنی جان گنوانا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت اخرجت للناس، غیر مسلموں کے لیے تمہارا وجود ہے کہ ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر جہیز کے بھیٹ چڑھ رہی ہیں اور کسی ستی ہو رہی ہیں تو تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کے کہیں کہ نہیں، یہ ہے دین، یہ انسانیت یہاں ہے، ایسے کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال پچھلے گناہ معاف ہوں گے، شکرانہ ادا ہوگا۔ لیکن یہود کی طرح ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح کہ بھائی ان کا ہے تو ہمارا بھی، ہم تو ایک ہی ہیں، کہاں فرق ہے کوئی؟ تو کہا کہ ایک دن پہلے رکھ لو روزہ، یعنی 9 بھی رکھو 10 بھی رکھو، سمجھا؟ تاکہ بالکل مماثلت نہ رہے، سمجھا؟ یہ مخالفت کی بات ہے۔ تو 2 روزے، ایک 9 محرم اور 10 محرم کو روزے رکھنے ہیں۔
اور یا کبھی علماء کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کو تو رکھنا ہی ہے، وہ تو اصل وہی ہے، تو ایک بات میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اس کے علاوہ اس سے 10 دنوں کے بھی رکھنے کی بھی فضیلت ہے، یہ چیز ہے، اور اس پر اور بہت سی فضیلت کیجیے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب زمین پیدا ہوئی، آسمان پیدا ہوا، جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، ہمارے نبی نے اس کو صاد کیا، لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ جلدی سے میں کہہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی مہینے کا، اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ پہلا عشرہ میں چل رہے ہیں، یہ پہلا ہے، کسی کو کیلنڈر اپنا یاد نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کیلنڈر کو یہ کرنے کے لیے رومیوں کا کیلنڈر اسکندر اعظم نے متعین کہا تھا کہ اس کے فتوحات جو دنیا میں تھے اس پر رکھا تھا، اور بابل اور بابلیوں نے بخت نصر کو رکھا تھا جنہوں نے ان یہودیوں کے تیا پانچا کر دیے تھے، ملی امیٹ کر دیا تھا۔ غزہ کی کیا حالت ہے، اس سے بدترین حالت کیا تھا اس نے بخت نصر نے، جیسے ہٹلر نے کیا تھا وہاں ہولوکاسٹ میں، سمجھا؟ تو اس پر ان لوگوں نے نام رکھا اپنا۔ ہندوستان راجہ بکرماجیت کو تو سنے ہی ہوں گے، یہاں بکرمی چلتا ہے نا، وہ ہے، ان کو یاد ہے اتنا پرانا، لیکن آپ کو سن ہجری یاد نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سن ہجری، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کی میٹنگ بیٹھائی تھی، اور میٹنگ میں شورا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، اس میں کہا کہ بتاؤ، تاریخ لکھنے میں ہم لوگ شعبان لکھ دیتے ہیں، رمضان لکھ دیتے ہیں، فلاں لکھ دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ 10 سال پہلے والا شعبان ہے کہ یہ سال، سمجھا؟ تو تاریخ کوئی متعین ہونی چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں رحمت للعالمین سے ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، اس دن پر رکھا جائے۔ کہا کہ اس کو رہنے دو۔ ہوتے 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 ہوا کہ نہیں، فتح ہوئی تھی بدر میں، اس دن کو رکھا جائے۔ کہا کہ نہیں، جس دن قرآن نازل ہوا دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، اقرا بسم ساری دنیا پڑھنے والی ہو گئی، پہلے وہ جاہل تھی۔ کہا کہ اس دن پر رکھا جائے۔ انقلابی دن سب ڈھونڈتے ہیں، پہلے ساری قومیں ایسی ڈھونڈی۔ بیرونی نے کمال کیا ہے، الباقیہ اپنی کتاب باقیہ میں دنیا کی ساری قوموں کے کیلنڈر کو کھنگال دیا ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہوتے تھے، آج ہمارا ایک اسکالر نہیں جانتا ہے کہ کیسے ریسرچ کیا جاتا ہے کسی فن کا، آج بھی متعلم بننے کے لائق نہیں بن سکا ہے، جائے کہ معلم بنتا۔ پتہ نہیں کہاں سے عبد الکلام آ گیا تھا، ادھر ابو الکلام آ گئے تھے، کچھ بھی نہیں سیکھا کسی نے۔ مولانا بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آخر میں کہا کہ دیکھو تمہارے تنتنے اس سے نہیں ہے کہ تم نے کتنا بڑا فتح کیا تھا۔ آخر میں حضرت علی نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی جب ہجرت کیے تھے، سب سے سخت دن تھا اللہ کے نبی پر، سب سے بے سر و سامانی کا زمانہ تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی فرد نہیں، بسترے پر موت، سارے تلوار جھنکار کے ساتھ آ رہے تھے، حضرت علی اس بسترے پر سوئے ہوئے، اور راستہ میں گھر سے ایک قدم نکالنے کے بعد قتل کیے جانے کا پورا عرب تیار ہے، پورا قریش تیار ہے، کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسی قسم پرسی کے وقت میں ہوا تھا نا ہجرت، تو کہا کہ اس کے نام پر اسلامک کیلنڈر رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، نہیں، یاد کیجئے کہاں سے چلے تھے۔ حضرت علی نے کہا جیسے عمر کا دل کھل گیا، آج بیٹھ کر کے عمر اور عثمان اور علی کے جھگڑے لوگ بتا رہے ہیں، وہی حضرت علی تھے جو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، معاویہ تو جا کے فتح کر رہے ہیں استنبول کو اور قسطنطنیہ کو اور ترکیہ کو اور قبرص کو اور دنیا کو اور ٹھکانے کو، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے خلیفہ ہیں؟ اس کا خلیفہ دو بٹوارہ کروا دیا، اب بعد میں اعتراض کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، کہا کہ ابو بکر ایسے کرتے تھے، عمر ایسے کرتے تھے، کہا کہ دیکھو ابو بکر و عمر کا مشورہ دینے والے ہم لوگ تھے، ان کے دست و بازو ہم تھے، اور تم جیسے بدبخت لوگ میرے وزیر ہیں اور میرے مشیر ہیں، سمجھا؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ یہ تو شکار ہو گئے ہم لوگ۔ تاریخ کے پنوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے، ان کے درمیان نہیں تھا، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہو رہی ہے، ان کی بیوی سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کو سب سے زیادہ فخر تھا جنہوں نے بھیجا تھا مصر کی طرف، کس کو؟ یہی حضرت عمر کے لڑکے تھے جن کی بیوی سے شادی کی تھی انہوں نے بعد میں، ان کے مرنے کے بعد۔ اور یہاں لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں مسلمان، ہیں کہاں؟ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔
رہ گیا وہ واقعہ، ایک جملہ اور سن لیجئے، جس پر جتنا غم کرے دنیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا تھا حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے سارے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھول سکتا۔ لیکن یہ 60 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی واقعات پیش آئے۔ اللہ کے رسول کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ، ان کو تو سید الشہداء کہا تھا نا، سردار سارے شہیدوں، تو یہ واقعہ پیش آیا 60 ہجری کے بعد۔ اس سے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے نبی کو 80 دن پہلے انتقال سے کہا تھا دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد نہ پورب دیکھنا ہے نہ پچھم دیکھنا ہے، نہ کہیں سے ایک پنہ دیکھنا ہے نہ کہیں سے ایک قانون دیکھنا ہے، یہی لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ پورب دیکھو نہ پچھم دیکھو۔ وہ پورا ہو جانے کے 60 سال بعد یہ بدترین واقعہ پیش آیا، اور ان کوفیوں کے پیش آیا جو 18,000 خط حضرت حسین کو لکھے تھے، اور ان کے چچازاد بھائی امت کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، انہی کے چچازاد بھائی عباس کے لڑکے ابن عباس عبداللہ، اس سواری کے نیچے جا کے لیٹ جاتے، 3 دن نکلے، تینوں دن جا کے سواری کے سامنے کہتے تھے لیٹ جا رہا ہوں، مت جاؤ تمہارے باپ کے قاتل ہیں یہ، جو اپنے آپ کو علی کے ہمدرد کہتے ہیں، مت جاؤ۔ زبیر نے بہت سمجھایا، سارے صحابہ نے سمجھایا، رو رو دیے، مت نکلو، کوفی لا یوفی، یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں، ان کے رہتے ہوئے ان کا قتل ہوا ہے، تم وہاں مت جاؤ، مدینہ مت چھوڑو، مکہ مت چھوڑو، سمجھا آپ نے؟ اور گئے، اور ان کو 1800 میں سے 18 لوگ بھی تو کھڑے ہوتے صحیح طریقے سے، ہاں؟ پہلے ان کمبختوں نے رات میں خیمہ لگا دیا، ہم لوگ اس کی یاد منا رہے ہیں، خیمے میں آگ، کسی مورخ کو آج تک سمجھ میں نہیں کہ خیموں میں آگ لگی کیسے۔ صبح جنگ ہونے والی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان میں نکلنے والے ہیں، اپنے ہی کلمہ گو مسلمان بھائیوں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا ہے، ایک ایک گھونٹ پانی کو ترسا دیا ہے، کہا کہ بھائی خیمہ اپنے ہی خیمہ جلانے کا جو اللہ کے نبی کی، اگر کسی کی بیویوں کو 7 پردے میں 700 پردے کے تہ میں رکھا جا سکتا ہے، تو سارے مومنین کی مومنات کی ساری عزتیں نچھاور کی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا گھر کے کسی بچی پر، اور خیمے جلا کر کے آپ باہر کھڑا کر دیے۔ یہ 18,000 خطوط حضرت حسین لے کر کے آئے تھے، ایک 20 دن سے سمجھا رہے تھے کہ تم نے لکھا ہے، بھیجو فلاں کو، بھیجو فلاں کو، کیا لکھا ہے کہ نہیں، بلایا ہے کہ نہیں بلایا۔ یہ لوگ اپنوں سے لڑنے والے نہیں تھے، مجبوری میں گھیر کر کے ان کو لڑایا گیا تھا، سمجھا؟ تو کہا کہ خیمے میں آگ لگاؤ تاکہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جل جائیں سارے خط۔ کوئی مورخ اور دنیا میں ایسا کوئی پاگل ہے جو آئے کہے کہ ہم کو مدینہ جہاں سے آن لوٹ جانے دو؟ کیسا دشمن ہوگا لوٹنے نہیں دے گا؟ کیسا آدمی ہوگا؟ کافر بھی لوٹنے دیتا ہے، صلح مانتا ہے، جنگ کے حالت میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یا ہم کو یزید میرے بھائی کے پاس جانے دو۔ تو کوئی ایک دشمن نہ ہمارے نرغے میں ہو، ہم مزید ہماری حکومت میں آ رہا ہو اور ہمارے قبضے میں آ رہا ہو، تو کون پاگل ہے جو نہیں قبول کرے گا؟ یہاں تو شاید سرحد پر لڑ بھی لے، لیکن جب بالکل ہمارے دلی میں آ جائے گا بچے گا، کوٹا میں آئے گا تو وہاں تو ہمارا ایٹم بم ہے، وہاں کیسے چھوڑے گا؟ آنے دو، یہ تو بالکل نرغے میں آ رہا ہے، یہ کون؟ یا ہم کو چھوڑ دو، ہمارے بہت سے بھائی ادھر چائنا کی سرحدوں سے آگے روس کے پر دستک دے رہے ہیں، ادھر فرانس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ادھر فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کہا کہ دنیا کے اتنے سارے خطوں میں جہاد کر رہے ہیں ایمان اور اسلام اور اسلامی سرحدوں کے لیے، وہاں چلے جا رہے تو میں وہیں اپنی زندگی کھپا دوں گا، اللہ کے راستے میں لڑوں گا ایک سپاہی کی حیثیت سے۔ تینوں میں سے کوئی مورخ نہیں کہتا، کسی کی کتاب بھی، نہ شیعہ نہ سنی نہ دنیا نے ٹھکانا نہیں کہتا۔ اللہ جل شانہ ہم کو یہ واقعہ پیش آیا، اور دردناک واقعہ تھا، اور آل بیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صحابہ جیسے ایمان، ان کے بغیر کسی کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا، تو اس پر جوڑ لیجئے کہ اس میں جو صحابی تھے اور اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، ان کا حق بڑا ہے۔ جو نہ مانے، میں آخری جملہ ایک سنا دوں، بہت دیر ہو گئی، میں ایک جملہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، امام ابن قیم نے کہا تھا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض۔ اگر مجھے یہ تانا کوئی دیتا ہے، میرے ایمان کو برا بھلا کہتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اگر محبت کرنا، شیعہ کہنا ہے، رافضی کہنا ہے،
تو میں انسانوں دنیا کے سارے جناتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ایسا شیعہ اور رافضی ہوں۔ ان کے شاگرد نے کہا انہی کی زبان میں، یا ابن تیمیہ نے کہا ان کے استاد نے، ان کان نسبا حب صحب محمد فلیشہد الثقلان انی ناسب، کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں کچھ لوگوں کو، تو کہا کہ اگر صحابہ سے محبت کرنا کسی کو برا لگتا ہے تو میں گواہی انسان اور جنات کو گواہی بنا کے کہتا ہوں کہ کیا کریں کہ میں ناسبی، ایسا ناسبی صحابہ سے دشمن کرنے والا میں ہوں۔ یعنی ان دونوں کی محبت ہمارے ایمان کے بشاشت پہ، ہمارے ایمان کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایسے جو ہٹتا ہے وہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو رب العزت والجلال جس طریقے سے اس دین اسلام کی طرف، اس نبی پاک کی طرف اور اپنے دین و ایمان کی طرف تو نے نسبت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ان اسلاف صحابہ کرام اہل بیت اور سب سے محبت کر کے اور بیچ کے سارے خرافات کو ختم کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہم کو نجات دے دے، ہمارے حافظے کو کمزور کر دے کہ ہم ان خرافات میں پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔